بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہند میں جہاد کرے گا اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں سب سے افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اگر میں زندہ لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے نقشے میں دو ایسے خطے زمین پر موجود تھے جن میں سے ایک کو ہند اور دوسرے کو سندھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان خطوں سے واقف تھے، اسی لیے کسی نے ان سے متعلق یہ سوال نہیں کیا کہ یہ خطے کہاں ہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ لشکر اسلام ضرور اس خطے میں جنگ لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائیں گے اور وہ ہند سندھ کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اس جنگ میں شریک ہونے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان فاتحین واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہند سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا تمام مال سب بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ ان روایات میں اگرچہ یہ واضح ہے کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والی جنگ سے متعلق ایک پیشن گوئی ہے، لیکن متعین طور پر ان میں کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے کہ معرکہ کس زمانے میں پیش آئے گا۔ اسی طرح اس قسم کی بھی کوئی صراحت نہیں کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے مجاہدین کا تعلق کس خطۂ زمین سے ہوگا۔ آیا مقامی ہوں گے یا باہر سے آ کر اس مقام میں کفار سے لڑیں گے؟ اس لیے شارحین، محدثین، مورخین اور محققین کرام اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان روایات میں وارد غزوہ کا مصداق کون سا غزوہ ہے؟ آیا یہ غزوہ رونما ہو چکا یا لشکر اسلام یہ غزوہ لڑ چکا ہے، یا ابھی یہ غزوہ پیش نہیں آیا، یا آنے والے مستقبل میں یہ پیش آئے گا؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ ابھی رونما نہیں ہوا بلکہ ابھی اس کا وقت بہت دور ہے، کیونکہ ان کے خیال میں غزوہ ہند وہ غزوہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لڑا جائے گا، اور وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ ابھی اس زمانے کے آنے سے پہلے کی بڑی بڑی علامات پوری ہونا باقی ہے، مثلا کسی اسلامی ریاست کا باقی نہ رہنا، اور اسلام کا صرف حرمین شریفین تک محدود ہو کر رہ جانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اور اسی طرح بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ عہد نبوت کے بعد برصغیر ہندوستان میں پیش آنے والے
مسلمان اور غیر مسلموں کی تمام لڑائیاں غزوہ ہند کے زمرے میں آئیں گی، کیونکہ اگر ہم غزوہ ہند سے متعلق وارد ہونے والی تمام احادیث اور اس سے متعلق محدثین و مورخین کے اقوال کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت محلب بن صفرہ سے لے کر آج تک اہل اسلام کی مشرکین ہند سے جتنی بار جنگ ہوئی ہے وہ اسی بشارت میں شامل ہے، اور غزوہ ہند کی تکمیل امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر ہوگی، جس کے نتیجے میں ہندوستان ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی اور وسطی دور میں جو غزوات ہندوستان اور سندھ کی سرزمین پر پائے گئے، جن کی بنا پر ہندوستان ایک عرصے تک دارالاسلام بنا رہا اور وہاں اسلامی حکومت قائم رہی، یہ تمام جنگیں غزوات الہند میں شامل ہیں۔ چنانچہ ان پیشن گوئی میں غزوہ محمد بن قاسم، جس میں بعض صحابہ کرام اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے، غزوہ سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی، دیگر اور اس کے علاوہ دیگر معاملات پر پاکستان اور بھارت کی پیش آمدہ تمام جنگیں سب غزوہ ہند میں شامل ہیں، اور اس خطے میں تا قیامت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین پیش آنے والی تمام جنگیں بھی اسی کے اندر شامل ہوں گی۔